لوگوں، زمانے کو شاید وہ دور بھول گیا ہے کہ جب میرے رسول پاک ممبر پہ بیٹھے تھے اور کسی نے آ کے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، لوگ آپ کی زوجہ حضرت عائشہ پر الزام لگا رہے ہیں، اور میرے حبیب پاک صحیح مسلم میں لفظ ہے، حضور نے فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم، مجھے پتا ہے میرا گھر پاک ہے، مجھے پتا ہے میرا گھر، یار میں اور تو پریشان ہو جاتے ہیں، ساتھی آ کے کہتے ہیں جی فلانا بندہ باتیں کرتا ہے، میں کہتا ہوں چھوڑو یار کیا کرتے ہو، یہاں تو لوگوں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اقدس کو نہیں چھوڑا۔ میں اس بات کو چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن اشارہ دینا اس موضوع پر ضروری ہے۔ واقعی افق جب ہوا، حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی، آپ وہ عورتوں کے بنے ہوتے تھے، اونٹوں کے اوپر نہ ان کے خیمے بنے ہوتے تھے، جس طرح ڈولیاں بنتی ہیں خیمے، تو عورتیں اندر داخل ہو جاتی تھی، پردے کا پردہ رہتا تھا، اسی طرح کی ڈولی خیمہ بنا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ پیشاب کرنے کے لیے جھاڑی کے اندر چلی گئی، جس غلام کی ڈیوٹی تھی اس نے اونٹ اٹھایا، اس نے سمجھا آ گئی ہے وہ لے گیا۔ ایک حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی کہ تم نے پیچھے رہنا ہے، سامان سمون رہ جائے تو لے کے آنا۔ وہ پیچھے رہ گئے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ بیٹھی ہیں تو کہنے لگی قافلہ چلا گیا، کام مادی پردہ کر لے۔ حضرت عائشہ نے پردہ کر لیا، انہوں نے اپنا اونٹ قریب ہی جا کے بٹھا دیا۔ سیدہ عائشہ بیٹھی آ گئی، کوئی بڑی بات نہیں تھی، ایک چھوٹا سا معاملہ ہو گیا کہ وہ جو جس خادم کی ڈیوٹی تھی حضرت عائشہ کا اونٹ اٹھانے کی، اس نے دیکھا ہی نہیں کہ اندر ہے کہ نہیں۔ آج تک لوگ بدتمیزی کر رہے ہیں، منافق تو منافق، کلمہ پڑھنے والے کئی بدتمیزی کرتے ہیں۔ اس محض اللہ تعالیٰ اپنے گندے ذہن کی بات آج تک لوگ اچھالتے ہیں۔ مجھے بتاؤ رحمت للعالمین نبی کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ بیٹھ کے قسم اٹھاتے کہ میں مجھے پتا ہے عائشہ پاک ہے، لیکن میں لوگوں کے سامنے اس کی پاکیزگی بیان، اور جس پر الزام لگے وہ گھبرایا نہ کرے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، لوگ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، وہ یاد کیا کرے کہ یہاں تو لوگوں نے رحمت للعالمین رسول کو نہیں چھوڑا، معاذ اللہ یہ چھوڑتے ہیں لوگ۔ الزام لگا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب حضرت ابو بکر بیمار ہو کے گھر میں پڑ گئے، حضرت عائشہ کو 2 مہینے بخار چڑھا ہے۔ جب بابکار آدمی رسوا ہوتا ہے تو حالات بڑے بگڑ جاتے۔ میرے محبوب ممبر پہ بیٹھے پریشان ہیں، عمر فاروق کھڑے ہوئے، توجہ ہے آپ حضرات کی؟ عمر نے بات کی تو بڑی اعلیٰ کی، کہنے لگے سونیا جو خدا تیرے وجود پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ تیرے بستر پر ایسی عورت کو بیٹھنے دے سکتا ہے؟ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، رب نے تو آپ کا سایہ نہیں بنایا کہ زمین پر سایہ پڑے تو جگہ نہ ناپاک ہو، تو وہ بیوی آپ کی ناپاک کیسے رکھ سکتا ہے؟ مولا کائنات، شیر خدا، امام الاولیاء اپنی والدہ کے اعزاز میں کھڑے ہوئے۔ حضرت علی اٹھے تو چھم چھم آنکھوں میں آنسو ہے، کہنے لگے حضور آپ لوگوں کو کیوں دیکھتے ہیں؟ جو رب آپ کے جوتے کو مٹی لگ جائے تو کہتا ہے جوتا اتار دے، وہ ایسی بیوی آپ کو رہنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ محبوبہ اللہ جانتا ہے۔ تینوں صحابہ بھیا کی زبان سب سے پہلے حضرت عمر کہنے لگے ھذا بہتان عظیم، یا رسول اللہ یہ بہت بڑا الزام ہے، حضور یہ بہت بڑا، یہی اللہ نے قرآن بنا دیا۔ سورہ نور کی 16 آیات رب نے نازل فرمائی، اگر حضرت عائشہ پر الزام نہ لگتا تو 16 آیتیں ان کی شان میں نازل بھی نہ ہوتی۔ یہ تو بھلا ہو گیا، یہ تو بھلا ہو گیا کہ 16 آیات ان کے حق میں اللہ نے نازل فرمائی، اور رب نے فرمایا ھذا بہتان عظیم، محبوب یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یہ اللہ والوں پر، نیک لوگوں پر یہ کام، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہم اس میں شریک تو نہیں، کوئی برادری کیوں نہ ہو، کوئی قبیلہ کیوں نہ ہو، کوئی دوست کیوں نہ ہو، کوئی مسلمان کیوں نہ ہو، ہم ان چکروں میں شامل تو نہیں۔ ایک نوجوان تھا مینا کے بازار میں، دوڑا جا رہا ہے تو ایک بابا جی اس کو ملے، بزرگ، تو ان بزرگوں کے اس نے، توجہ ہے میری بات پر آپ، ان بزرگوں کی تھیلی اس نے اشرفیوں والی چھین لی، چھین کے دوڑ گیا، کافی آگے چلا گیا تو گر گیا، جب گرا تو نظر آنا بند ہو گیا۔ لگاؤ اللہ کے ولی کی بے ادبی ہوئی ہے، اس لیے نظر آنا بند ہو گئی، بے ادبی ہو گئی، بڑا پریشان ہوا، سخت آزمائش کا شکار، کیا کروں کدھر جاؤں؟ جب بڑی تکلیف کے اندر وہ گرفتار ہوا تو لوگوں سے کہنے لگا مہربانی کرو مجھے بابا جی سے معافی لے دو۔ گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا۔ اللہ والوں کی بے ادبی اللہ کو بڑی ناپسند ہے، اللہ والوں کی بے ادبی اللہ کو بڑی ناپسند ہے، اس سے ضرور بچیں۔ اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
پکڑ کے بابا جی کے پاس لائے. بابا جی معاف کر دیں, آپ کی وجہ سے آنکھیں چلیں گی. بابا جی کہنے لگے نہیں, میں نے تو بد دعا دی نہیں. تو وہ کیسے؟ کہنے لگے میرے ساتھ جب کوئی مسلمان زیادتی کرتا ہے تو میں فوراً ہی معاف کر دیتا ہوں. کہا جی میرے لیے دعا کر دو. دعا کی, بابا جی کی آنکھیں ٹھیک. بابا جی نے دعا کی, نوجوان کی آنکھیں صحیح ہو گئی. لوگ چلے گئے تو وہ نوجوان قریب بیٹھ گیا, کہنے لگا بزرگو آپ نے جو کہا میں نے مان لیا, پر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی. اب وہ کیا؟ آپ کہتے ہیں میرے ساتھ کوئی مسلمان بھی زیادتی کرتا ہے میں فوراً معاف کر دیتا ہوں. فوراً تو معافی دی جاتی ہی نہیں, دی جا سکتی نہیں. تھوڑی دیر تو بندے کے دل کو تکلیف رہتی ہے. آپ نے جو نہیں نا بات, لوگ باریکی میں جاتے ہیں نا بہت سارے. کہا جناب بندے کے دل میں تھوڑی دیر کو تکلیف ہے, پھر کوئی لڑائی ہو جائے تو کہتے ہیں ابھی نہیں میں نے جانا, ذرا بات ٹھنڈی ہو جائے گی تو پھر, ابھی تو بڑی چوٹیں لگی ہیں, بڑا مسئلہ بنا ہے. یہ شعوری طور پہ لوگ ایسا کرتے ہیں. کہا فوراً کیسے آپ نے معاف کر فوراً کیسے معاف کر دیا؟ تو بابا جی کہنے لگے مجھے اپنے نبی سے پیار ہی بڑا ہے صلی اللہ علیہ, ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے, محبت کری ہے رسول رحمت سے. پر میں کیا بات ہے؟ بابا جی کہنے لگے میں نے حضور کی ایک حدیث پڑھ لی ہے, اب جو مسلمان بھی زیادتی کرتا ہے میں فوراً معاف کر دیتا ہوں. اب وہ کیا حدیث سنیں میرے دوستو, اور بزرگوں کی سوچ دیکھیں کہاں تک جاتی ہے. اور بزرگ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک میرے سارے امتی جنت میں نہیں جائیں گے میں بھی نہیں جاؤں گا. جب تک سارے نہیں جائیں گے میں بھی. تو بابا جی کہنے لگے دیکھنا تیرا میرا جھگڑا ہے, اگر یہ جھگڑا حضور کے پاس جائے گا, اللہ کی بارگاہ میں جائے گا, پھر اس کا فیصلہ ہوگا, پھر یہ مقدمہ لڑے گا, پھر یہ کیس چلے گا, جب فیصلہ ہوگا تب تک میرے رسول پاک جنت میں نہیں جائیں گے, بیٹھے رہیں گے. تو میں اپنے نبی کو تکلیف تو نہیں نہ دے سکتا, میں اپنے رسول کو بٹھائے رکھنے کی آزمائش تو نہیں نہ دے سکتا. لہذا جو مسلمان بھی زیادتی کرتا ہے میں فوراً ہی معاف کر دیتا ہوں تاکہ میرے محبوب کو کوئی تکلیف. میں تیرے اور اپنے بارے میں سوچ نہیں رکھتا, میری سوچ تو ہر وقت ذات رسالت پہ لگی رہتی ہے. میرا ذہن تو ہر وقت میرے محبوب کی طرف لگا رہتا ہے, ہر وقت میں حضور کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہوں. ملی سوچ اپنائیں, قومی سوچ اپنائیں, زندگی میں وہ والے کام کریں جس سے قوم کو نفع حاصل ہو, ملت کا جس میں فائدہ ہو. کچھ ایسا کر جائے زندگی میں جس سے لوگ نفع اٹھاتے رہے. محمود غزنوی گزر رہا تھا, ایک بابا جی بڑھاپے میں ہاتھ کانپ رہے ہیں تو ایک پودا لگا رہے تھے. تو محمود غزنوی کو بڑا پسند آیا, کہا بابے کو میرے پاس تو بلاؤ. بلایا تو کہا بابا تیری عمر اب ہاتھ کامتے ہیں, سر کامتا ہے, راشا تاری ہے, تو نہ پھل کھا سکے گا نہ چھاؤں میں بیٹھ سکے گا. تو بابا جی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ بابا جی کہنے لگے چلو میں نہیں پھل کھاؤں گا, میرے پوتے تو کھائیں گے نا. بچے محمود کو بات بڑی پسند آئی, اس نے بابا جی کو ایک اشرفیوں کی تھیلی انعام میں دے دی. کہا تیری سوچ بڑی قومی ہے, بڑی ہے. تو بابا جی مسکرا کے کہنے لگے بادشاہ تو ابھی کہہ رہا تھا کہ نہ تو پھل کھائے گا نہ چھاؤں میں بیٹھے گا, اللہ نے مجھے پھل بھی دے دیا ہے, چھاؤں بھی دے دی ہے. ابھی دیکھیں نا, ابھی میں نے کام کیا نہیں تو اللہ نے سارا مجھ پہلے دے دیا ہے. بادشاہ اور راضی ہوا, اس نے ایک تھیلی اور دی. تو بابا جی مسکرا کے کہنے لگے دیکھ میرے اخلاص میں اللہ نے کتنا فضل کیا ہے. لوگوں کے باغ میں سال میں 1 دفعہ پھل لگتا ہے, میرے باغ میں 2 دفعہ لگ گیا. تو خیر کا ذہن بنا, لوگوں کے بارے میں سوچ, قومی اور ملی ذہن بنا, بڑا ذہن بنا, بڑی سوچ بنا. وہ والا کام کر جس سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو, زیادہ لوگوں کا نفع ہو, وہ والا کام کر. قومی ملی ملت اسلامیہ کی سوچ بنا, عالم اسلام کی بات کر, مسلمان کا بھلا کر, اپنے وطن کا بھلا کر, اپنی ملت کے بارے میں سوچ. جب تو یہ کام کرے گا تو اللہ تجھے وسائل بھی بڑے ہی عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے رحمتوں کے دروازے بھی زیادہ ہی کھولے گا. تو فرمایا زمین میں وہ قائم رہے گا جو لوگوں کا بھلا کرے گا, دوسروں کے بارے میں سوچے گا. وہی دنیا میں زندہ رہتے ہیں جو لوگوں کے لیے نفع بخش بن جاتے ہیں. جو ذات کی بات کرتے ہیں وہ بڑی جلدی فنا ہو جاتے ہیں. دوسروں کی بات کر, تو ہمیشہ رہے گا, تو باقی رہے گا, تو قائم رہے گا, تو ہمیشہ صبح قیامت تک تیرا نام جپا رہے گا. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے بھی نام ہو ہی جائے گا. ہمیشہ مدحت خیر نام میں گزرے, دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے. آخر دعوانا